بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا کریما۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 4، آیت نمبر 31-32۔ آیت مذکورہ میں قنوت سے مراد طاعت ہے۔ کل قنوت فی القرآن الطاعہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اعمال صالحہ اختیار کرنا تینوں شرائط ہے دوہرے اجر کے لیے، اجر موعود کے لیے، عمدہ رزق کے لیے، جو جنت میں ازواج مطہرات کو میسر ہوگی اور ازواج مطہرات کے لیے مخصوص ہے۔ اگرچہ تینوں ہدایات ازواج مطہرات کے لیے مخصوص نہیں، تمام مسلمان عورتوں کو یہ ہدایات اور یہ حکم مخاطب ہے، یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، لیکن ازواج مطہرات کو خطاب فرما کر عام عورتوں سے درجہ اور رتبہ بڑھا دیا، کیونکہ ازواج مطہرات کی نسبت زوجیت مقام فضیلت ہے۔ لستن کاحد من النساء کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہے، ارفع ہے، مگر قرآن کریم حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ ترمذی شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عورتیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، اور ایک روایت میں آسیہ زوجہ فرعون کو نساء العالمین پر افضلیت حاصل ہے۔ اس لیے آیات مذکورہ میں جو ازواج مطہرات کی افضلیت اور فوقیت بیان فرمائی، ایک خاص حیثیت سے، یعنی وہ حیثیت یہ ہے کہ ازواج النبی ہے اور نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ بلا شبہ تمام عالم کی عورتوں سے افضل ہے، امہات المؤمنین ہے، اور لستن کاحد من النساء کے بعد ان اتقیتن کی شرط جو ہے وہ خاص ہے اس فضیلت کی جو اللہ تعالیٰ نے نساء النبی ہونے کی وجہ سے بخشی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف اس پر اکتفا نہ کرے کہ ہم ازواج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فضیلت کا دار و مدار وہ تقوی پر ہے، طاعت پر ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کی دار و مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے۔ اس حوالے سے کچھ ہدایات کی گئی۔ پہلے ہدایت یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول، یعنی کسی غیر محرم سے پس پردہ بات کرنے کی اگر ضرورت پیش آئے تو گفتگو میں لطافت، نزاکت اور لب و لہجہ میں نرمی اختیار مت کرے۔ ایسی نرم گفتگو نہ کرے جس سے کسی آدمی کے دل میں طمع اور میلان پیدا ہو، اور خاص کر وہ شخص جس کے دل میں نفاق ہو، مرض ہو اور رذیل ہو، تو اس کے سامنے تو نرم گفتگو کرنا نہیں چاہیے۔
بعض ضعیف الایمان لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ گناہ اور حرام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ بھی حرام کی طرف میلان نہ کرے۔ اس لیے نزول آیت کے بعد بعض امہات المؤمنین اگر غیر مرد سے، غیر محرم سے کلام کرتے تھے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی تاکہ آواز بدل جائے، اور اس لیے سیدنا حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تکلم النساء الا باذن ازواجہن، رواہ الطبرانی بسند حسن کذا فی المظہری۔ بہرحال آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس پر احتیاطاً پابندی اس لیے لگا دی کہ عورتوں کا کلام جو ہے، عورتوں کی گفتگو جہری نہ ہو، جو عام مرد سنے۔ عورت یا مستورات سطر اور پردے کا نام ہے، اور عورت کا پردہ اسی میں ہے، عزت پردے میں ہے، کامیابی پردے میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی، عزت و وقار عورت کی پردے میں ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی، لباس کے اعتبار سے بھی پردے میں رہے، اور گفتگو کے حوالے سے بھی اس کے گفتگو جو ہے اس لہجے میں نہ ہو جس سے کسی مرد جو ہے وہ خطا میں، گناہ میں، حرام میں گرنے کا خطرہ ہو، تو اس سے گریز اور اجتناب کرے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو فرمان برداری کرے، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اللہ کی رسول کی، وتعمل صالحا اور عمل کرے نیک، نؤتیہا تو ہم دیں گے اسے اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا، وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، لہا اس کے لیے، رزقا کریما بہترین رزق، یا نساء النبی اے ازواج النبی، لستن کاحد من النساء تم نہیں ہو ہر ایک کی طرح عورتوں میں سے، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگاری کرو، فلا تخدعنا بالقول، فلا تخدعنا تو نرمی مت کرو، بالقول بات کرنے میں، فیطمع الذی کہ توقع کرنے لگے وہ شخص، فی قلبہ مرض جس کے دل میں مرض ہے، وقلنا اور تم کہو، قولا معروفا مناسب بات، مناسب گفتگو کرو، اور زیادہ نرم لب و لہجہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔